یہ ایک سرد رات تھی۔ پہاڑوں کی وادیوں میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں، عورتیں چیخ رہی تھیں، بھٹی جل رہی تھی، ہوا میں خون کی خوشبو گھل رہی تھی۔ داغستان کے پہاڑوں اور چیچنیا کی گھاٹیوں میں ایک شخص کی آواز گونج رہی تھی جس سے زار روس کے سپاہی لرز رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جسے آج بہت کم لوگ جانتے ہیں اور شاید آپ بھی نہ جانتے ہوں، لیکن 19ویں صدی میں وہ مسلمانوں کا ایک عظیم رہنما تھا۔ قفقاز کے مسلمانوں نے اس کی قیادت میں روسی استعمار کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ اب سے تقریباً 150 سال پہلے یورپ کے اخبار اس کے کارناموں سے بھرے رہتے تھے۔ عوامی جلسوں میں اس کی بہادری کی داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ برطانوی عوام اس بہادر کے جنگی کارناموں کو روس کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے عزائم میں ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ داغستان کے حکمران کی حیثیت سے وہ 25 سال تک روسی استعمار کے خلاف بے جگری سے لڑتا رہا اور بالآخر داغستان کی سرزمین سے روسیوں کو باہر نکال دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب داغستان کے برفیلے پہاڑوں پر 3 قسم کی آوازیں ہی سنائی دیا کرتی تھی۔ طبل جنگ جو لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کرنے کے لیے بجتے تھے، برفانی ہوائیں جو سنگلاخ وادیوں اور گھاٹیوں میں شائیں کرتی گزرتی تھی، یا پھر کبھی کبھی چرواہوں کی بانسریوں کی مدھر تانے۔ ایسے وقت میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ 1797 میں داغستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک زمیندار کے گھر پیدا ہونے والا یہ بچہ جلد ہی اپنے زمانے کے سب سے عظیم مجاہد اور رہنما کے طور پر ابھرنے لگے گا۔ اس بچے نے عربی اور دیگر علوم حاصل کیے، وقت کے ساتھ ساتھ نقشبندی سلسلے میں شمولیت اختیار کر کے قفقاز کے مسلمانوں کی تعلیم یافتہ اور ہر دل عزیز شخصیت بن گیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو روسی سلطنت اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کر رہی تھی۔ زار روس کی فوجیں بیک وقت سلطنت عثمانیہ اور سلطنت فارس کے علاقوں پر یکے بعد دیگرے قبضہ کر رہی تھی۔ جن علاقوں کے باشندوں نے روسی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ علاقہ داغستان تھا، اور اس علاقے کے باشندوں کی قیادت کرنے والا قائد کوئی اور نہیں بلکہ امام شامل تھے، جن کی جرت و بہادری کی داستان آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس داستان سے پہلے اگر آپ نے داستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ صرف امام شامل ہی نہیں بلکہ ایسے کئی خفیہ ہیروز کی خفیہ کہانیاں ہم نے آپ کو سنانی ہیں۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں داغستان کے اس سفر پر جہاں ہر قدم پر بہادری کے نشانات نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر وادی کی خاموشی میں حوصلے، جدوجہد اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے عزم کی خفیہ کہانیاں سنائی دے رہی ہوں۔ بات ہو رہی تھی روسی جارحیت کی۔ داغستان کے باشندوں نے روسی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 1830 میں امام شامل مریدیہ موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ بیسیکلی یہ مریدیہ موومنٹ قفقاز میں روسی استعمار کے خلاف جنگ آزادی میں پہلے سے فعال تھی۔ غازی محمد کی قیادت میں مجاہدین بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ 1832 میں غازی محمد شہید کر دیے گئے تو غمزاد بیگ آیا، جس کے بعد امام شامل تحریک کے تیسرے قائد کے طور پر منتخب کر لیے گئے۔ قیادت تو بدلتی رہی لیکن مقصد ایک ہی رہا، اپنی حریت اور عزت کی حفاظت۔ 1834 میں قفقاز میں ایک انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ قائم ہوئی تو امام شامل نے اپنی فورسز کو جدید انداز میں آرگنائز کیا۔ 1838 میں زار روس نے اپنی فوجیں بھیج کر امام شامل کے مرکز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امام شامل اور ان کے مجاہد ساتھی ہر وادی اور ہر گھاٹی میں جیت کے علم بلند کرتے رہے۔ امام شامل کے بہادری کے کارناموں کی شہرت یورپ تک پھیلتی چلی گئی۔ روسی فوج میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ایک کمانڈر نے اعتراف کیا تھا کہ داغستان کے پہاڑوں میں جتنی جانیں ہم نے گنوائی اور جتنے وسائل ہم نے صرف کیے ہیں، ان وسائل اور ان جانوں سے ہم ہندوستان اور جاپان تک فتح کر سکتے تھے، لیکن امام شامل اور ان کے مجاہد ساتھیوں کو شکست نہیں دے سکے۔ جیسے ہر طاقتور دشمن اپنے مقابل کو کچلنے کا ارادہ کرتا ہے، ایسے ہی زار روس نے بھی 1857 میں امام شامل کو شکست دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ یاد رکھیے گا 1857 یہ وہی سال تھا جب برطانوی سامراج کے خلاف پہلی بار ایک آرگنائزڈ اور وسیع پیمانے پر تحریک اٹھی۔ شہروں میں فائرنگ کی آوازیں گونجی، معصوم بچے خون میں نہلائے گئے، کئی علماء تختہ دار پر لٹکائے گئے۔ اسی سال شمالی قفقاز میں
روسی استعمار کا داغستان اور چیچنیا کے لوگ بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ یوں دہلی سے داغستان تک ظلم اور غلامی کے خلاف ایک ہی پیغام گردش کر رہا تھا۔ روسی قیادت نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے 2 نامور جرنیل ایک بہت بڑی فوج دے کر بھیجا۔ ان جرنیلوں نے علاقے میں دہشت پھیلانا شروع کر دی۔ سخت لڑائی ہوتی رہی۔ مجاہدین نے روسی افواج پر تابڑ توڑ حملے کیے تو روسی جرنیلوں نے تنگ آ کر بہادری سے لڑنے کے بجائے قتل و غارت شروع کر دی۔ جنگل کاٹنے شروع کر دیے، سویلینز کا قتل عام شروع کر دیا، بچوں اور عورتوں کو اغوا کر کے ساتھ لے جانے لگے۔ لوگ خوف کی وجہ سے جنگلوں کی طرف جانے لگے۔ روسی ان علاقوں میں تعمیر کرنے لگے، انہوں نے آبادکاری شروع کر دی۔ روسی فوج رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں کی طرح حملہ آور ہوتی، دیہات کو آگ لگاتی اور درختوں کو نظر آتش کر دیتی۔ امام شامل اور ان کے مجاہدین ایک علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان مجاہدین نے آخری گولی تک روسی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر امام شامل اپنے بچے کچے مجاہدین کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ مجاہدین آرمینیا کی طرف ہجرت کر گئے، جنہیں گرفتار کر کے سینٹ پیٹرز برگ لے جایا گیا اور پھر ماسکو کے جنوب میں ایک مقام پر جلا وطن کر دیا گیا۔ 1870 میں امام شامل زار روس کی اجازت سے حج پر روانہ ہوئے۔ 1871 میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، کیونکہ وقت گزرنے میں دیر کہاں لگتی ہے۔ اور پھر 30 مارچ 2019 کی وہ صبح آئی جب یوکرین کے دارالحکومت کییف کے سٹی سینٹر میں 19ویں صدی میں تعمیر کردہ ایک پرشکوہ عمارت کے مین گیٹ پر سٹی کونسل کے سربراہ کے ساتھ شہر کے معززین کا ایک چھوٹا سا ہجوم موجود تھا۔ اس مین گیٹ کے ساتھ ایک دیوار پر ایک بہت بڑی تختی آویزہ تھی، جس پر ایک خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا۔ سٹی کونسل کے سربراہ نے اس خوبصورت پردے کو ہٹایا تو ایک انسان کی شبیہ نظر آئی، جس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور سر پر پگڑی نما ٹوپی تھی۔ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ امام شامل تھے، جن کی سیاست اور قیادت کی عظمت صرف بہادری سے نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ انہوں نے نظام شامل کے تحت داغستان کو 32 اضلاع میں تقسیم کیا، عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ الگ رکھا، توپوں اور بندوقوں کا کارخانہ قائم کیا، داغستان کی فوج 60,000 تک پہنچائی، اپنے مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے روسی قیدی آفیسرز استعمال کیے۔ امام شامل کا نام آج بھی چیچنیا میں زندہ ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام شامل تو داغستان میں پیدا ہوئے، ان کا نام چیچنیا میں کیوں زندہ ہے؟ یعنی چیچنیا کے لوگ ان کو اپنا ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا 19ویں سینچری میں۔ 19ویں صدی یہ وہ وقت تھا جب روس نے اپنے آپ کو خطے کی ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑے سیاسی کھلاڑی کے طور پر منوانا شروع کیا۔ دراصل روس اپنی بارڈر پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ گرم پانیوں تک ایکسس حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی فوجی اور تجارتی طاقت کو مزید مستحکم بنا سکے۔ اس کے لیے اس نے جنوب میں اپنے اثرات بڑھانا شروع کیے، لیکن اس مقصد میں اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھا یہ پہاڑی خطہ، جسے آج ہم قفقاز کہتے ہیں۔ تاریخ میں قفقاز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، ایک شمالی قفقاز اور ایک جنوبی قفقاز۔ جنوبی قفقاز آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا کے علاقے تھے، اور شمالی قفقاز ایک آزاد قبائلی خطہ تھا جہاں کسی مرکزی ریاست یا حکمران کا قبضہ نہیں تھا، بلکہ ہر قبیلے کا اپنا ایک علیحدہ خود مختار انتظام تھا۔ زار روس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے ان علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ امام شامل نے ایسے وقت میں داغستان اور چیچنیا کے مختلف قبائل کو متحد کر کے روسی جارحیت کے خلاف ایک تحریک کھڑی کی۔ بالآخر مسلسل جنگ اور سیاسی دباؤ کے بعد ان علاقوں کو روس نے اپنے اندر شامل کر لیا۔ شمالی قفقاز کو روس کی فیڈرل اسٹیٹس میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی روسی فیڈریشن میں یہ علاقے واحد ریاستیں ہیں جن کی آبادی اپنے مخصوص ثقافتی اور قبائلی ورثے کے ساتھ موجود ہے۔ امام شامل کی زندگی، ان کی بہادری، ان کا شریعت پر مبنی نظام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آزادی آسانی سے نہیں ملتی۔ آزادی کے رستے میں خون بہایا جاتا ہے، غم سہے جاتے ہیں، صبر آزمائش بنتا ہے، لیکن تاریخ کا اصول ہے کہ قربانی کے اندھیرے میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں منزل ان کے قدم چومتی ہے، اور امام شامل اس اصول کا زندہ استعارہ تھے۔ وہ چراغ تھے جو خود جل کر قفقاز کی گھاٹیوں کو روشنی دے گیا۔ آج بھی داغستان اور چیچنیا کے لوگ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور مائیں ان کے کارنامے اپنے بچوں کو لوریوں میں سناتی ہیں۔